حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا صدق الله مولانا العظيم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے تمام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہو خوش رہو سلامت رہو۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے گستاخ رسول کی سزا، کہ اس کی کیا سزا ہے، اللہ نے اپنے کلام کے اندر قرآن کے اندر اس کی کیا سزا رکھی ہے۔ جو لوگ آج کل کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ان کی سزا قتل کرنے کی نہیں ہے، میں آج ثابت کرتا ہوں کہ قرآن کے اندر میرے اللہ نے فرمایا کہ ملعونین، یہ ملعون ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، پٹکار ہے۔ اینما ثقفوا اخذوا، جہاں پائے گئے پکڑے گئے، وقتلوا اور قتل کر دیے گئے، تقتیلا جان سے، یعنی مقصد یہ ہے کہ جہاں ان کو پکڑو وہیں قتل کر دو۔ یہ گستاخی رسول کی سزا ہے قرآن کے اندر، اور سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ نے یہی ان کے لیے دستور رکھا ہے کہ ان گستاخی رسول کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے۔ آج کل بہت سارے یہود و نصارہ کے لوگ مولویوں کے شکل میں لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی گستاخی رسول کی سزا قتل نہیں ہے، واجب القتل وہ نہیں ہے۔ میں آج آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی ایک واقعہ میں صحیح ستہ کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک نبینہ صحابی تھا۔ نبینہ، یہ جو مولوی آج کل حکومت کی سے تنخواہ لے کے نا تو کہتے ہیں جی فلانے فیصل خالد غازی کے مطالبے کی جی نہیں، انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا۔ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن اس میں قانون کدھر ہے؟ قانون پہ عمل، غریب کے لیے تو قانون نہیں ہے۔ گستاخی رسول کو رہا کیا جائے۔ اور یار اگر 295 ہے، آسیہ ملونہ کے خلاف اگر ویڈیو نہیں تھی موقع کی تو چلو وہ تو تم نے کر دیا آنے بانے کر کے، تو فیصل غازی فیصل خالد نے جو کیا ہے تو اس خبیث کے تو واضح ویڈیو ہیں، وہ جو کیا بکتا ہے وہ، پھر بھی 2 سال جو ہے نا وہ کیس لٹک رہا۔ لیکن فیصل غازی نے دیکھو گولی کہاں لگی اور آنکھوں سے جو ہے نا ان کا خون آ رہا تھا۔ تو اگر دلیل بھی موجود، واضح ثبوت موجود، پھر کیوں تو لٹکا دیتے؟ کیوں فیصل غازی خالد جو ہے نا وہ پھر قانون ہاتھ میں لیتا تھا؟ تھوڑا کوئی پاگل ہے سارے کوئی قانون ہاتھ میں لے؟ خود نہیں ہے نا، قانون ہے نہیں، تو حضور کے ناموس کے لیے تو پھر مسلمان مٹنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ مسیلمہ کذاب جو تھا اس کے سامنے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید نہیں کیا تھا؟ کتنے بے دردی سے، کتنا ظلم، یہ بڑے ظالم ہے یہ یہود و نصارہ۔ اور سب سے پہلے گستاخیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں یہود و نصارہ نے شروع کی تھی۔ یہ وہی اولاد ہے جو باہر ملکوں میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ قدیانی، یہ فتنہ۔ یہ اگر مسلمان ان کے ڈانٹ چڑھ جائے نا تو قسمیں مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا کچھ نہ کرے۔ لیکن یہ خبیث جہاں ملے اس کا یہی ایک سزا ہے کہ سر تن سے جدا۔ اگر ملک پاکستان اس قانون پہ عمل کرے تو کوئی پاگل ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ میں قانون لے۔ میں یہ واقعہ ایک سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والی ام ولد کا قتل، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک نبینہ صحابی تھا، اس کی ایک ام ولد ایسی لونڈی تھی جس سے اس کی اولاد بھی تھی،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی، برا بھلا کہتی تھی، اور وہ منع کرتا تھا مگر وہ مانتی نہیں تھی، ضدی تھی، ضد کرتی تھی، مانتی نہیں تھی، وہ اسے ڈانٹتا مگر وہ سمجھتی نہیں تھی، وہ سمجھاتا کہ انسان کی بچی بن، لیکن وہ نہیں بن رہی تھی۔ ایک رات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگی، تو اس نبینا صحابی کو غصہ چڑھ گیا، اچھا تو میرے نبی کو گستاخی کرتی ہے؟ تو چھرا لے کے نا اس کو اس لونڈی کے پیٹ میں رکھ کر اس پر اپنا بول ڈال دیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس لونڈی کے پاؤں میں ایک چھوٹا بچہ آ گیا اور اس نے اس جگہ کو خون لت پت کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قتل کا ذکر کیا گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس آدمی کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے یہ کارروائی کی ہے، میرا اس پر حق ہے، وہ کھڑا ہو جائے، اٹھو کھڑا ہو جائے، کون کس نے یہ کیا؟ وہ نبی نہ کھڑا ہو گیا اور لوگوں کی گردنیں پلانگتا ہوا حاضر ہوا۔ اس قدم لرز رہے تھے، یعنی کانپ رہے تھے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ بیٹھا اور بولا یا رسول اللہ میں ہوں، میں نے اس کا قتل کیا۔ وہ تو یا رسول اللہ آپ کو برا بھلا کہتی تھی، گالیاں دیتی تھی، تو میں اس کو منع کرتا مگر وہ باز نہ آتی تھی، میں نے مار دیا۔ ولی منہا ابنانے، اور میرے اس سے 2 موتیوں جیسے بچے بھی ہیں، اور میرا بڑا وہ خیال بھی رکھتی تھی، بڑا عزت کرتی تھی، میری بڑی خدمت کرتی تھی وہ لونڈی۔ لیکن یا رسول اللہ گزشتہ رات آپ کو انہوں نے گالیاں دی، برا بھلا کہا، تو میں نے چھرا اٹھایا اور اس کے پیٹ میں دبو دیا، مار دیا، قتل کر ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اوے نبینا صحابی تو نے کس سے پوچھا، کیوں تو نے قانون ہاتھ میں لیا، کیوں اس کو قتل کیا، کس سے تو نے پوچھا تھا؟ حضور نے کیا کہا کہ اے لوگو اللہ خبردار، اشہدو گواہ ہو جاؤ، ان دمہ حدرن، کہ اس کا خون رائی گاہ ہے۔ جو شخص نبینا تھا اس نے تو گستاخی عورت، جو اس کے بچوں کی ماں بھی تھی، عورت کو موت کے گھاٹ اتار دیا، بدلہ لے لیا۔ افسوس افسوس، ہم آنکھوں والے ہیں جن کو کچھ نظر نہیں آتا، گستاخان رسول نظر نہیں آتے، خاکے نظر نہیں آتے، لکھنے والے ہاتھ، بولنے والی زبانیں نظر نہیں آتی۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کی عقل اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، اور گستاخوں کے لیے نرم پہلو دل میں ان کے لیے درد رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی دل محبت رسول سے خالی ہیں۔ جس دل میں محبت تھی اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ میں تو نبینا ہوں، مجھے تو خود خدمت کی ضرورت ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اس نبینا کے کردار پر آنکھوں والوں کے لیے سبق ہے، عبرت ہے۔ اس واقعے کے اندر آنکھوں والے، بڑی بڑی آنکھوں والے اور حرام کھانے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے کہ اس نبینا قاتل کا یہ عمل غیرت ایمانی اور اظہار حب رسول اللہ سے لبریز ہے۔ تو اللہ ہمیں حضور کی نموس پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اے قدیانیو، اے گستاخی رسولو، سنو، ہمیں بھوک بھی منظور ہے، ہمیں پیاس بھی منظور ہے، ہمیں سب کچھ منظور ہے، لیکن حضور کے شان میں گستاخی نہ منظور ہے۔ ہم حضور پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔